औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे इस सीरीज जिसका नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के 7वें एपिसोड में। इस 7वें एपिसोड में हम देखेंगे हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से 9वें नंबर पर जिसका जिक्र आता है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। तो चलिए हम हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मालूमात हासिल करें। उम्महातुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक खास और अहम मकाम है और बाज़ पहलुओं से उनकी हैसियत सबसे मुमताज व नुमाया है। नस्बी एतबार से आप अज़वाज मुतहहरात में सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबी ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद और वालिदा दोनों सिलसिले अब्द मनाफ पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से मिल जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा का असल नाम रमला और कुन्नियत हबीबा है। आप कुन्नियत से मशहूर हुई। वालिद का नाम सख्र बिन हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स है, जो अपनी कुन्नियत अबू सुफियान से मशहूर है। आपकी वालिदा का नाम सफिया बिन अबिल आस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 17 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। आपकी शादी पहले अबीदुल्ला बिन जहश नामी शख्स से हुई। दोनों ने इब्तदाई दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया। गो उनके वालिद आप से शदीद अदावत और मुखालफत करते थे। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से हिजरत की इजाजत मिली और उन्हें अपने वालिद का डर सताने लगा तो उन्होंने दूसरी बार हबशा की जानिब हिजरत करने वाली जमात के साथ इस हाल में कूच किया कि वो मां बनने वाली थी। मगर जो वाकया इन दोनों के वहां पहुंचने पर पेश आया उसका खासा असर हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी पर मुरतब हुआ। वो फरमाती हैं कि एक दिन बहालत ख्वाब मैंने अपने शौहर को बुरी शक्ल में देखा तो खौफजदा हो गई। सुबह हुई तो मालूम हुआ कि वो नसरानी हो चुका है। मैंने अपना ख्वाब बयान करके उसे दोबारा इस्लाम पर लाने की कोशिश की, मगर वो मुतवज्जा न हुआ और शराब व कबाब में बदमस्त रहा, यहाँ तक कि इसी हालत में इसका इंतकाल हो गया। इसी असना में उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई जिसका नाम हबीबा पड़ा। फिर वो उम्मे हबीबा की कुन्नियत से पहचानी जाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के अवुल अज़मी, बुलंद हिम्मती, जुरात ईमानी और उनकी बहादुरी के कारनामों के बारे में खबर हुई और इस्लाम की खातिर मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करने और इसके बेपनाह मोहब्बत का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह करने का इरादा जाहिर किया। शायद यही वो हिकमत थी जो शादी करने की सबसे बड़ी वजह रही होगी, क्योंकि हिकमत इलाही का तकाजा भी यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में ऐसी ही बीवियां हों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इस्लाम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाए और खास तौर से औरतों के दरमियान इस्लामी अहकामात को आम करें। बहरहाल हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शौहर के इंतकाल के बाद ख्वाब देखा कि उन्हें उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा जा रहा है। यकीनन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चंद बीवियों में से हैं जिनको रब्बुल आलमीन ने ये बशारत ख्वाब में ही दे दी थी और बिलाशुबा अल्लाह ने
ان کو دین پر صبر و استقامت کے بدلے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ شروع میں انہیں یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس خواب کی تعبیر جلد ان کے سامنے آیا ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کرنے کا پیغام ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ذریعے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اگر وہ بخوشی راضی ہوں تو میرے وکیل کی حیثیت سے آپ نکاح پڑھا کر مدینہ منورہ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملتے ہی شاہ نجاشی نے اپنی باندی ابرہہ کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور حضور انور کی طرف سے نکاح کا پیغام پہنچا کر یہ کہلوایا کہ اگر یہ پیغام منظور ہے تو کسی کو اپنا وکیل بنا دیجیے تاکہ تقریب نکاح کی انجام دہی میں تاخیر نہ ہو۔ وہاں تو بذریعہ خواب پہلے ہی بشارت مل چکی تھی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار اس طرح کیا کہ پیغام لانے والی باندی ابرہہ کو اپنے چاندی کے 2 کنگن، پاؤں کے 2 چھلے اور چاندی کی ایک انگوٹھی بطور انعام پیش کر دی، اور ایک قول کے مطابق اپنے رشتے کے چچزاد بھائی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو، جو سابقین اولین میں سے تھے، اپنا وکیل نامزد کر دیا۔ شام کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حبشہ کے میں موجود تمام مسلمانوں کے دربار شاہی میں جمع کر کے خود نکاح پڑھایا اور 400 دینار مہر مقرر کیا۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد مہر کی رقم نجاشی نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ جب لوگوں نے اٹھ کر جانا چاہا تو نجاشی نے انہیں بٹھا لیا اور کہا، انبیاء علیہ السلام کی سنت نکاح کے بعد ولیمے کی ہے۔ چنانچہ دسترخوان لگا اور تمام حاضرین نے تناول فرمایا اور پھر واپس گئے۔ مہر کی رقم جب ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ کی کنیز ابرہہ کو بطور انعام 50 دینار اور دینا چاہا، مگر اس نے ان کو لینے سے انکار کر دیا، اور سابقہ سامان جو پیغام نکاح کے وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا تھا وہ بھی یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھ کو اس سلسلے میں کافی انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور تاکید کے ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ سے کچھ نہ لوں۔ پھر کنیز ابرہہ نے بتایا کہ میں اسلام کی پیرو بن چکی ہوں، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجئے گا اور اس کی اطلاع دے دیجئے گا کہ میں خداوند قدوس کی نازل کردہ دین اسلام کی پیرو ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا چکی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد بنی امیہ کی اسلام سے دعوت اور دشمنی میں کچھ کمی آ گئی، اور جب یہ خبر ان کے والد ابو سفیان تک پہنچی تو ان کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، وہ جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شریف اور عزت دار ہیں، لہذا ہر انسان ان سے رشتہ جوڑنا پسند کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان اپنی لاکھ دشمنی کے باوجود اس رشتے پر فخر اور ناز کیا کرتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس کی ایک ایک قول پر عمل پر شدت سے عمل پیرا ہوتی رہی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتی تھی۔ ایک بار تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہر دن فرض کے علاوہ 12 رکعتیں نفل پڑھے تو اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں گھر بنا دیں گے، چنانچہ وہ پابندی کے ساتھ اسے پڑھنے کا اہتمام کرتی۔
اور لوگوں کو عمل کرنے کی تلقین بھی کرتی تھی۔ ایک جگہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر شوق کرنا حلال نہیں، سوائے شوہر کی وفات پر، جس پر 4 مہینہ 10 دن کا شوق ہے۔ چنانچہ جب ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن مکمل ہونے پر خوشبو منگائی اور اپنے رخسار پر ملا، پھر فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں مگر استعمال اس لیے کر رہی ہوں کہ اسے 3 دن سے زیادہ منانے کا شوق نہ سمجھا جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 65 سے زیادہ حدیثوں کی روایت کی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے مرض الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا، اور جب وہ آئی تو کہا سوکنوں میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے، اگر کچھ ہوا ہو تو اللہ ہم دونوں کو معاف کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ سب کو معاف کرے، اس سے تم کو بری کرے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم نے مجھے خوش کر دیا، خدا تم کو بھی خوش رکھے۔ اور اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی بلایا اور کہا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں، مگر قیاس کے مطابق سب سے راجح قول یہ ہے کہ ان کی وفات اپنے بھائی امیر معاویہ کے عہد خلافت میں 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال کے قریب تھی۔ امید ہے یہ سلسلہ جو ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ابھی اس کے چند اور ایپیسوڈز باقی ہیں، اس لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور تمام ایپیسوڈ جو کہ 10 پر مشتمل ہے ضرور دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔